بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز سامعین، میری معزز نوجوان نسل، عزیز طلباء و طالبات، اقامت دین کے حوالے سے اقامت دین اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور دین کا انحصار ہی ایک مکمل ضابطہ حیات پر ہے، جزا و سزا پر ہے، اور ہمیں بھیجے جانے کا مقصد بھی ہمارا جو مقصد حیات ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمارا اس دنیا کے اندر آنا، یہ یاد رکھیں کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بچی سے لے کر بچے تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک، ہر آدمی کو، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ ضعیف ہے، چاہے وہ طاقتور ہے، اسے اللہ رب العالمین نے ہی بھیجا ہے۔ اس نے چاہا ہم اس دنیا کے اندر آئے۔ یہ یاد رکھیں، جسے بھیجا جا رہا ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد ہے۔ ہمیں جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کا مقصد ہمارا زندگی گزارنے کا کام، ہمارا دنیا میں رہنے کا کام، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پہ فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع میں آؤ۔ ہم اتباع کو صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کی طرف لے آتے ہیں۔ حقیقتاً ایک اتباع جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فریضہ کا جو سب سے بڑا مقصد تھا اور ہے، وہ اقامت دین کا مقصد تھا۔ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، وہ دین کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسانوں کے لیے دین اسلام کو ایک بہترین دین کا نام دیا، جس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں آ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مکمل کر کے دیا، اور برملا فرمایا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو دین کا مقصد جہاں ایمان و عبادت و معاملات، تعزیرات بیان ہوتا ہے، وہاں جزا اور سزا بھی دین کا حصہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب ہم واپس جائیں گے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور جزا و سزا کا جو دن ہوگا، اس دن ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے جو علم عطا کیا تھا،
میں نے جو زندگی عطا کی تھی، میں نے جو مال عطا کیا تھا، میں نے جو جوانی عطا کی تھی، بتاؤ یہ کیسے گزار کر آئے ہو؟ اور میری نوجوان نسل یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے آگے، اللہ پاک کے دربار کے آگے ہمارے قدم نہیں ہل پائیں گے۔ ایک عام سی بات ہے کہ ہمیں اگر پولیس کا سپاہی بھی بلا لے تو ہمیں اس کا ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ دربار الہیہ جس کے اندر ہر بندہ یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی کی پکار پر ہوگا، اس دربار کے اندر جب کھڑا کر کے ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو علم دیا تھا اس علم کو کیسے خرچ کیا، اس علم پہ کتنا عمل کیا، بتائیں۔ میری نوجوان نسل آپ خود بتائیں کہ کون مسلمان ہے جسے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کس لیے بھیجا تھا؟ کون نوجوان ہے جسے اس بات کا پتہ نہیں کہ ہمارا جو کام ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے؟ اور کون آدمی ہے جسے یہ پتہ نہیں کہ اللہ کا فرمان مبارکہ یہ بھی ہے کہ جو بات تم کہتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، کہ جس بات کے متعلق تم نے جان لیا ہے اس پر تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا جواب ہم دے پائیں گے؟ اور اللہ کی رضا کو ہم کیا حاصل کر پائیں گے؟ اللہ کی محبت کو ہم کیا دیکھ پائیں گے کہ اس وقت جو ہے ہمیں کیا فیلنگز آ رہی ہوگی؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی سامنے کھڑے ہوں گے، لوگوں کے جمع غفیر بھی کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین پوچھ رہے ہوں گے کہ جوانی کو کیسے گزارا، جو علم دیا تھا اس علم کو کیسے خرچ کیا، کیا اس پر عمل کیا؟ ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ تصور کریں ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں، ہم روزہ رکھ کے آئے ہیں، ہم تسبیح کر کے آئے ہیں، تو اللہ رب العالمین جب ہم سے یہ پوچھیں گے یہ تمہارا انفرادی فعل تھا، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ تصور کریں معزز نوجوان نسل، اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی جب اللہ ہم سے پوچھے گا بتاؤ میرے دین کے لیے کیا کر کے آئے ہو؟
بتاؤ میرے دین کو جب اجاڑا جا رہا ہوتا تھا، میرے دین کے نظام کے مد مقابل کفرانہ نظام چلتے تھے، میرے دین کو پس پشت کیا جا رہا ہوتا تھا، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو یہاں پر یہ کام اقامت دین کا آتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہاں اللہ کی محبت آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اندازہ لگائیں کہ ہم اگر اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے، اللہ پاک ہمارے سارے مسائل خود بخود حل کر دے گا۔ سب سے بڑی نعمت دین کے کام کے کرنے کی یہ ہوتی ہے، اللہ صبر عطا کرتا ہے، اللہ شکر عطا کرتا ہے، اللہ عاجزی عطا کرتا ہے، اللہ دین کی محبت عطا کرتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ میری نوجوان نسل، ہمارے اوپر لازم ہے کہ آج کے ظلمت کے اندھیروں میں ہم اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں۔ آج شیطانی جو وار چل رہی ہے، آج جو گمراہی کا سیلاب چل رہا ہے، اس میں لازم ہے کہ ہم اقامت دین کے لیے کام کریں۔ اقامت دین کا کام اللہ کی محبت کی نشانی ہے، یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس سے دین کا کام لیتا ہے، اور دین کا کام صرف انہی لوگوں سے لیا جاتا ہے جن کے اندر دین کے کام کرنے کی جرأت ہوتی ہے۔ بزدل لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے، اور اللہ کے دھتکارے ہوئے لوگ بھی دین کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کا کام اللہ ان سے لیتا ہے جن پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ اپنا اہم کام کسی اہم کام کے لیے کسی اہل آدمی کو ہی وہ سپرد کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کا کوئی اہم کام ہو اور وہ کام کسی نااہل آدمی کے ذمہ لگائیں۔ جسٹ آپ نے بینک میں اگر پیسے جمع کرانے کے لیے کسی کو بھیجنا ہے تو کسی سمجھدار کے حوالے کریں گے۔ جسٹ کسی بڑے آدمی کو آپ نے کوئی پیغام بھیجنا ہے تو کسی سمجھدار آدمی کے ذریعے بھیجیں گے۔ باخدا اسی طرح اللہ رب العالمین بھی جس وقت کسی سے دین کا کام لینا چاہتا ہے وہ بھی کسی اہل آدمی کے ذمہ لگاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ وَاتْقَاكُمْ، اللہ کی نظر میں اہل آدمی، اللہ کی نظر میں عزت والا، اللہ کی نظر میں پیارا، اللہ کی نظر میں محبت والا وہ شخص ہوتا ہے
جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے اور جو اتباع رسول کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ کام تھا۔ نبوت کے آخری خطبہ کو دیکھیں، فی البدی 3 دفعہ کہا میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دو جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ پیغام صرف اور صرف دین کا تھا، اور دین کی تعلیمات تھی، اور انسانیت کی بھلائی کا پیغام تھا، اور نیکی کا پیغام تھا۔ یہ پیغام ہم تک آپ کر پہنچا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے اس پیغام کو ہم آگے پھیلائیں۔ اس پیغام میں دونوں چیزیں شامل ہیں، تبلیغ بھی شامل ہے اور جہاد بھی شامل ہے۔ تبلیغ سے ہم سارے کے سارے مسلمان واقف ہو چکے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ آج کوئی ایک بھی کلمہ گو ایسا نہیں ہوگا جس کو نماز کا نہ پتہ ہو، جس کو روزے کا نہ پتہ ہو، جس کو حج کا نام پتہ ہو، جس کو تہجد کا نام۔ لیکن دوسری طرف جو مشن دین ہے، جس کو ہم نے عملاً نافذ کرنا ہے، وہ اقامت دین کا کام ہے۔ اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میری نوجوان نسل، یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کام کو اٹھائیں۔ آپ کا اس کام کو اٹھانا اللہ کی رحمت اور محبت کو پانا ہے۔ اس لیے اقامت دین محبت الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔